الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين، خاتم النبيين، إمام المتقين، محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ورفعنا لك ذكرك. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوجه. وفي رواية قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. والحديثان أخرجهما الإمام مسلم في كتاب الفضائل. یا رب، تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. پروردگارہ، میرے لیے تو میرا معاملہ آسان بنا دے. میری زبان کی گرہ تو کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ بوجھ سکیں. اللہ تعالی مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے. تو علیم حکیم. اسلامی بھائیوں، دینی بزرگوں، تمام حاضرین خطبہ جمعہ، ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ رسول احمد نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون صیغے یہ دعا ہے، اس کو بھی کثرت سے ورد زماں رکھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ایک بہت ہی اہم ترین باعث اجر و ثواب اور حد درجہ اہل ایمان، اہل توحید کے لیے نفع بخش عمل ہے. میں آج کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کچھ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہاں یہ ذکر کر دوں کہ لگ بھگ 5 خطبوں سے میں اپنے نبی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کی احادیث کو خطبہ کے جمعہ میں سنا رہا ہوں. اسی کی ایک کڑی آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آپ کو بتاؤں کہ تمہید کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب
اور آپ کے محاسن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ورق، اور اصلاً تو یہ چاہیے کہ ہم آپ تمام اہل ایمان، تمام اہل توحید، نبی خاتم کی امت کے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، آپ کی حیات طیبہ کے اوراق و صفحات کی ورق گردانی کرتے ہی رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو آپ کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور اتباع بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دین شرعی امور کے اندر بلا چون و چرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی، عربی میں جس کو ہدی محمد کے ساتھ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریق، آپ کا ڈھنگ ہمیں اپنانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی پوری عملی جو زندگی گزری ہے، اس میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ان لوگوں کے لیے جو قیامت کا ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ لہذا اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی کو سما سے بیان کرنے والے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہمیشہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا دین دین اسلام ہے، اور جن کا نبی و رسول محمد بن عبداللہ الحاشمی القریشی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ آخر آپ کون تھے۔ کیا یہ خطبے کا لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ جو ہم ہر جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ لازمی طور پر دہراتے ہیں کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسے آخری ٹکڑے کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بہترین طریقہ، بہترین سیرت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا طور طریق یہی سب سے بہترین ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے کہ آخر آپ تھے کیسے، آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، اور یہی سے یہ بات آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا، آپ کے اندر وہ خوبیاں پیدا کی کہ جن خوبیوں کی بنیاد پر آپ کو ایسی عظیم کمال والی صفتوں سے متصف کیا اللہ جل وعلا نے کہ جن کی بنا پر آپ سب سے افضل، سب سے بڑھ کر، سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس بات کا بھی لازمی تقاضا تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اب کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے،
آپ ہی تو خاتم النبیین. اور اسی لیے میں نے پہلے خطبے میں سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تاکہ طلبہ اور علماء یہ سمجھیں کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین، اور اس طور پر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ ہی کی ذات تھے اور آپ کی لائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات تھے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہدایت اسی کے اندر محصور ہے کہ جو ہدی محمد کی پیروی کر کے اپنی زندگی گزارے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا. اور آپ کا مرتبہ تو اللہ جل وعلا نے بیان کرتے ہوئے کتنا عظیم ہے. آیت کریمہ کا یہ لفظ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے میرے پیغمبر ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے، بہت بڑھا دیا ہے، بہت بلند کر دیا ہے. اور اس بلندی کا بیان قرآن کریم کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں ان میں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں. یہ نہیں کہ اس امت کی بلکہ از اول تا آخر تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، تمام انبیاء و رسول میں سب سے افضل ہے. اور دلائل بے شمار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیات کو میں نے ذکر کیا، ان اولیات کی بنیاد پر آپ افضل الرسل، افضل النبیین، تمام انبیاء و رسول میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے آپ کے مراتب پر دلالت کرنے والی احادیث کو ہمیں دہرانا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. آج میں آپ کی فضیلت کا وہ پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اور خالی حدیث ہی سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی حسن و جمال کا پتہ چلتا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ نہ جانے کتنی خوبیوں سے نوازا تھا آپ کو. انہیں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے بہت درجہ حسین و جمیل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. برائے عادل کی حدیث کا خالی یہ حصہ دیکھیے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سب سے حسین تھے، سب سے اچھے تھے، سب سے خوبصورت تھے. یہی برائے عادل کی حدیث کا خالی ترجمہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی چیز کو لمبے لمبے کانوں کو چھونے والے بالوں اور بہترین طویل زلفوں والوں، سرخ جامے میں ملبوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو حسین نہیں دیکھا. یعنی جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر، سرخ لنگی پہنے ہوتے تھے اور آپ کے بال میں، آپ کے کانوں کے لو کو چھو رہے ہوتے، اتنے حسین لگتے، اتنے خوبصورت لگتے کہ اس سے خوبصورت میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں. اور آپ کے بال اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ آپ کے کندھوں کو چھو جایا کرتے تھے. وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلِغُ مَنْكِبَيْهِ، آپ کے بال آپ کے مونڈھوں، آپ کے کندھوں تک پہنچا کرتے تھے. اور روایت کے یہ الفاظ کتنے حسین ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنا رہا ہوں، ان کا بیان سنا رہا ہوں۔ صحابی ہیں اور کم عمر کے صحابی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، اور صحابہ میں سے تقریباً جو ایک دم بالکل آخر میں مرنے والے اور موت پانے والے صحابہ تھے، ان میں سے ایک ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام مسلم نے ان کی تاریخ پیدائش خود روایت میں ذکر کی ہے کہ سن 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو تابعین کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے پہلوؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ جریری نام کے شاگرد ہیں ابو طفیل کے، کہتے ہیں کہ میرے استاد صحابی رسول ابو طفیل بتاؤ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ تو کہتے ہیں روایت کے الفاظ سارا نام کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اپنے نبی اپنے رسول کو، گرچہ میں چھوٹا ہی تھا۔ کہتے ہیں فکیف رأیتہ، کیسے دیکھا تھا، یعنی کیسے تھے آپ؟ کتنے شاندار الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں رأیتہ ابیض ملیح الوجہ، میں نے آپ کو دیکھا، آپ گورے رنگ کے تھے اور چہرے پر بڑی مراحت تھی، ایسا حسن تھا اور ایسی وہ گوری رنگت تھی کہ جو دل کو کھینچ لیا کرتی تھی۔ یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے حسان بن ثابت کو مشہور شعر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کسی کے زبانی کہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول اور نعت کی دنیا میں صحابہ میں سے سب سے بہترین نعت گو کہ جنہوں نے یوں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کسی ماں نے اس کے بعد کوئی بچہ اتنا حسین اور خوبصورت پیدا نہیں کیا، اور ہر عیب سے پاک آپ پیدا کیے گئے تھے، یعنی ہر کمی سے، تخلیقی کمی سے، قد و قامت کی کمی سے آپ پاک پیدا کیے گئے تھے۔ ایسے جیسے لگتا تھا کہ آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ابو طفیل کہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اور وہی جریری ہی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ آپ اتنے بوڑھے صحابی ہیں، لیکن کیا آخر میں کیا آپ جب چھوٹے تھے تو اپنے نبی اپنے رسول کو دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا تھا، کس طرح سے آپ نے کہا رأیتہ ابیض ملیحا مقصرا، میں نے ایسے دیکھا تھا کہ بڑے گورے چٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملیحا پرکشش رنگ والے تھے کہ دل و نگاہ ٹک جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھ کر کے آپ کی طرف۔ مقصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد و قامت کے تھے، اور یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے قد و قامت کے تعلق سے کہ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے تھے کہ بالکل نکلتے ہوئے ہاں لمبے قد کے ہوں، اور نہ ہی پست قامت تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ آپ میانہ قد و قامت والے تھے۔ انس بن مالک کی میں روایت سنا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت اور آپ کے شمائل و خصائل جسمانی کے تعلق سے کہتے ہیں ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کرتا تھا کہ میرے گھر میں آپ آیا کرتے تھے۔ ام سلیم جو ان کی ماں کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی ماں تھی، رضائی خالہ تھی۔ تو
کہا کہ آپ آیا کرتے تھے اور ہمارے گھر میں کبھی لیٹ کر کے آرام کچھ دیر کر لیا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا، ہمارے پاس قیلولہ کیا اور میری ماں ام سلیم کے بستر پر سو گئے آپ، اور آپ کے جسد اطہر سے پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی. کو ام سلیم میری ماں اس وقت تھی نہیں، کہیں سے آئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ہو چکا ہے، پسینے کی بوندیں آپ کے جسد اطہر پر، آپ کے ہتھیلیوں پر نمایاں ہے. لے کر کے جلدی سے ایک چھوٹی سی شیشی لائی. فجعلت تسلق الارض فی قارورتها، اپنی شیشی میں، اپنی بوتل میں ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو کاٹنے لگی. اور اتنے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو کہنے لگے کہ ما هذا الذي تصنعين يا ام سلیم، ام سلیم کیا کر رہی؟ تو جواب پھر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال اور ہر طرح کے کمال کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. کہا اے اللہ کے نبی ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب. اے اللہ کے نبی یہ آپ کا پسینہ ہے اور اس کو ہم اپنے خوشبوؤں میں ڈالنے کے لیے اس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ سب سے حسین، سب سے عمدہ، سب سے خوشگوار اور سب سے بہترین خوشبو ہے. یہی انس کہتے ہیں جو خادم رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی عنبر، کوئی مشک نہیں سونگھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بو سے بہتر ہو. میں نے کبھی کسی ریشم کو، باریک سے باریک ریشم کو یا عام ریشم کو میں نے نہیں دیکھ لیا، میں نے نہیں چھوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے زیادہ نرم ملائم ہو. اتنا نرم ملائم کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کے بعد لوٹتے تھے، اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، بچے ان کا استقبال کرتے تھے. ان کے گھر کے بچوں نے استقبال کیا ایک مرتبہ، سب کا گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھونے لگے محبت و پیار سے. حسن، حسین، عبداللہ بن جعفر اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو آل بیت کے لوگ تھے، کہتے ہیں میرا گال آپ نے ٹچ کیا، چھوا، اس پر ہاتھ پھیرا، میں نے آپ کے ہاتھ میں اتنی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو محسوس کی آپ کے ہتھیلی میں کہ لگتا تھا کہ ابھی کسی عطار کے اعتدال سے آپ نے اپنا ہاتھ نکالا ہو. ایسے تھے میرے نبی. اور اس بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیثیں بہت ساری ہیں، پھر کبھی سناؤں گا. اور اس سنانے کا مطلب یہ ہے اصل کہ ہمیں اپنے پیارے نبی جو ہر اعتبار سے حسین و جمیل بھی تھے اور صاحب کمال بھی تھے، صاحب جلال تھے، صاحب جمال تھے، اور وہ ہمارے نبی و رسول تھے جو ہمارے لیے متبع شخصیت ہے، جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا تھا اور ہمیں ایسے جینا چاہیے کہ حدیث محمد کو اپنے لسان پر اختیار کرتے رہنا چاہیے کہ ساری ہدایت اسی میں منحصر ہے، اور وہی تو تمام اہل ایمان کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ اونچا کیا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو شخصیت کو جانتے نہیں، جو پہچانتے نہیں، جو پڑھتے نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اناپ باتیں کیا کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ حق کرنے والوں کے حق سے بھی رفعت نبوی کا ثبوت ملتا ہے کہ کہتی نہیں ہے ساحر مینا کہے بغیر تم کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کر لو چاہے جیسے. اور یہ بھی بلندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی اپنے دین کی محبت پیدا کر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.